مفسر اعظم داعی کبیر حضرت انجینئر محمد علی مرزا کی تفسیر، ترجمہ اور قرآن مجید کی تلاوت سنیے۔ میں حکم دوں قال طائعین ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہتے ہیں قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعده خلف ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینقع بما لا يسمع۔ الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ومہیمن علیہ وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا وہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وینہون عنہ۔ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ فقتلوہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور اس لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے، لیا قال نبنی العلیم الخبیر، تو ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر حتی اذا جاء احدکم الموت ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض۔ 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم، اور نہ تمہاری جان۔ سبحان اللہ۔ مفسر اعظم اور داعی کبیر کا دعویٰ کرنے والے اوپر سے دیکھ کر بھی صحیح قرآن پڑھ نہیں سکتا، جو قرآن دیکھ کر نہ پڑھ سکے وہ ترجمہ و تفسیر کیا کرے گا؟ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی کہے میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میٹرک بعد میں کر لوں گا، میں نے تفسیر قرآن کر دی ہے، پڑھنا بعد میں سیکھ لوں گا، اور اس کے بعد عربی بھی سیکھ لوں گا۔ خود عربی تو آتی نہیں، ترجمے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لیتا ہے۔ ڈکشنری کا سہارا نہ لیں، ترجمہ بھی خود کریں انجینئر صاحب۔ ڈکشنری میں الفاظ کا ترجمہ بھی کسی بابے نے کیا ہے، اور بدقسمتی سے یہ کسی بابے کو تو مانتا نہیں، اس کی زبانی بھی سنیں۔ بابے سے شاہی کوئی نہیں۔ پتہ ہے یہ بابے کس کو کہتا ہے؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی اور عشرہ مبشرہ، بلکہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بابے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ خود اس کی زبانی سنیے۔ بابے سے شاہی کوئی نہیں۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ بابے تے شے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابو بکر جس کو صدیق کا لقب ملا، عمر جس کو فاروق کا لقب ملا، حضرت عثمان جس کو ذو النورین کا لقب ملا،
حضرت علی جس کو حیدر قرار کا لقب ملا، انجینئر کہتا ہے ابو بکر تشیع ہی کوئی نہیں، عثمان تشیع ہی کوئی نہیں، علی تشیع ہی کوئی نہیں، بلکہ سارے صحابہ تشیع ہی کوئی نہیں۔ پھر سنیے ان کی زبانی۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ اس نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام کہاں لیا ہے؟ کیا یہ نہیں کہتا کہ بابے کا مطلب ہے سارے صحابہ؟ کیا سارے صحابہ میں چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم نہیں آتے؟ مسلمانوں ذرا تو غور کرو، اللہ تو فرمائے ابو بکر بڑی حیثیت والا ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس پر میں نے دنیا میں سلام بھیجا، جس کی تعریف میں نے خود قرآن میں کی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ دوسری طرف انجینئر کہتا ہے بابے یعنی ابو بکر تشیع ہی کوئی نہیں، ابو بکر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سنیے ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی اسٹیٹس ہوں، تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی اسٹیٹس۔ استغفر اللہ۔ اللہ تو فرمائے عمر بڑی حیثیت والا ہے۔ عمر تو وہ ہے کہ میں نے 17 آیات ان کی رائے کے مطابق اتار دی۔ رسول بھی فرمائے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوسری طرف انجینئر کہتا ہے کہ باب یعنی حضرت عمر تشیع ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی۔ حضرت عمر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انجینئر کا عقیدہ۔ 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی اسٹیٹس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں دیں، اللہ و رسول کی نگاہ میں ان کی حیثیت تھی، جب ہی 2 بیٹیاں دیں بڑی حیثیت والے تھے۔ اور دوسری طرف انجینئر کہتا ہے کہ باب یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشیع ہی کوئی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سنیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انجینئر کا عقیدہ۔ اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی اسٹیٹس۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن انجینئر کہتا ہے کہ حسن ابن علی تشیع ہی کوئی نہیں۔ سنیے تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ بلکہ اب تو کہتا ہے کہ نبی تے کوئی شے ہی نہیں۔ سنیے کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان۔ استغفر اللہ۔ کسی نے سوال کیا کہ آج تو انجینئر کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تشیع ہی کوئی نہیں، کل کہیں شیطان کی طرح یوں نہ کہنے لگے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تشیع ہی کوئی نہیں۔ جب یہ بات انجینئر تک پہنچی تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے میں نبی کے بارے میں ایسے کہوں گا، لعنت ہو اس پر جو ایسا کہے۔ لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شے ہی کوئی نہیں، کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا، شیطان نے کیا ہے۔ اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو، بے شرمو۔ رسول اللہ کے مجاہد کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو جن سے تم نے یہ اس قسم کا جھوٹ پھیلانا سیکھا ہے۔ شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ علمی اختلاف ہوتا ہے کسی شخص کو گستاخ رسول کہنا؟ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کوئی پیغمبر کا، کوئی پیغمبر کا، کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان۔ سنا سامعین، اس نے کہہ دیا کہ نبی تشیع ہی کوئی نہیں اور اپنے اوپر خود لعنت کر دی۔
اور مزید کہتا ہے کہ کسی بابے کو پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا پکڑنے کا مطلب ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے بعد ان کو پکڑنا، یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ سنیے کیا کہتا ہے۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے؟ اور مزید یہ کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑنا۔ سامعین، انجینئر اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور قرآن کا انکار کیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بابوں کو پکڑنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے فرمایا ہے، اپنے بعد صحابہ کو چھوڑا ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3663۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے۔ اور آپ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کے لیے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا۔ اور انجینئر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بابے کو پکڑنے کے لیے نہیں فرمایا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ دوسری حدیث سنیے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، 42 نمبر۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ایسا جامع واز کیا کہ دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد لے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے ڈر کو مضبوطی سے لازم پکڑ لو، امیر کا حکم سننا اور ماننا لازم کر لو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو۔ ان قریب تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، پس تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم کر لینا، ان کے طریقے کو دانتوں سے پکڑ لینا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تیسری حدیث بھی ترمذی کی ہے، حدیث نمبر ہے 2641۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنی کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ چوتھی حدیث، یہ صحیح مسلم کی ہے کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اس سے مضبوطی سے تام لو۔ آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اے سامعین، وہ احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے کو پکڑنے کا فرمایا ہے۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ اور اس طرح قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم فرمایا، سیدھا راستہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ سورۃ النساء اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا، تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ اللہ اور رسول پر اس کا جھوٹ باندھنا ثابت ہو گیا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابوں کو پکڑنے کے لیے فرمایا ہے، ان کی اتباع کا حکم فرمایا ہے، اور انجینئر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بابے کو نہیں چھوڑا، کسی بابے کے متعلق نہیں کہا کہ اس کی اتباع کرنا، اس کو پکڑنا۔ استغفر اللہ۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین۔ کیا اللہ نے قرآن میں صحابہ سے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان اس لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ہی فرما دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، کہ صحابہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ استغفر اللہ۔ کیا اللہ کا فرمان بھی جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ بقول انجینئر کے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، اگر بابے کوئی شے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے۔ انجینئر کا مقصد صرف عوام الناس کو صحابہ سے بدگمان کرنا ہے بس۔ 5-6 سال کا بچہ بن دیکھے، قرآن زبانی پڑھے اور زبر زیر پیش کی غلطی بھی نہ کرے، اور 45-50 سال کا جوان علمی کتابی کا دعویٰ کرنے والا دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ سکے، یہ کیا لوگوں کو دین سکھائے گا؟ کیا قرآن و حدیث پڑھائے گا اور سمجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب بلکہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔